انسان نے اپنے سماجی اور معاشی ضروریات یا جذباتی کیفیات کے اظہار کے لیے مختلف آوازوں کا سہارا لیا یا خاکے خطوط اور تصویریں بنائیں۔ گویا انسان نے پہلے دن ہی سے علامتوں کے دائرے میں اپنے سفر کا آغاز کیا، اور اس کا یہ عمل شعوری بھی تھا اور لاشعوری بھی تھا۔ مختلف علوم کا مطالعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ مختلف مذاہب، اساطیر اور دیومالا میں علامتوں کا یہ استعمال ہوتا رہا ہے، جسے بعد میں شعر و ادب کے تحت ایک منشور بنا کر استعمال کیا جانے لگا۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں فرانس کے ادبی منظرنامے پر بودلیئر اور مولار میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعد میں میرا جی نے اردو دنیا سے ان علامت نگاروں کو متعارف کرایا تو اردو میں بھی علامتوں کا نئے سرے سے جائزہ لیا جانے لگا۔ علامت دراصل زندگی اور اس کے حقائق کے تعلق کو ایک نئے انداز اور نئے رنگ میں پیش کرتی ہے۔ یاد رہے کہ علامت کے لیے صاحب مطالعہ ہونا یا کثیر المطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات یکساں نہیں رہتے، اسی طرح ادب بھی اپنا روپ بدلتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں کبھی تو نئی علامتیں وضع ہوتی ہیں اور کبھی پرانی علامتوں کو نئے معنی اور مفہوم پہنائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ دنیا کے ہر ادب کے لیے علامت ایک لازمی چیز ہے۔ ہماری اردو شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو گل و بلبل، شمع و پروانہ، دار و رسن، قطرہ و دریا جیسے علامتیں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ شاعری کے ساتھ اگر ہم نثر میں دیکھیں تو داستان سے لے کے افسانہ اور افسانچہ تک یا پھر انشائیوں میں بھی ہمیں علامتوں کا بھرپور استعمال نظر آتا ہے۔ بعض لوگ علامتوں کو خارجی جبر کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس میں سچائی موجود ہے، تاہم اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ علامتیں پہلے ہی سے خارج میں موجود رہی ہیں جو بعد میں ادب کا حصہ بنے۔ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر علامت خارج میں موجود ہے تو اس کے سمجھنے میں مشکلات کیوں پیش آتی ہے۔ یہاں چند ایک باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو کسی لفظ کو بطور علامت مناسب طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے، یا قاری سیاق و سباق کے بغیر کسی لفظ کے معنی کا تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علامت سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ کسی بھی تخلیقی فن پارے میں کسی بھی تخلیقی لفظ کے معنی آپ کو لغت میں نہیں ملیں گے، بلکہ اس کا سیاق و سباق ہی اس لفظ کے معنی متعین کرتا ہے۔ اگر ہم اردو شاعری میں دیکھیں تو اقبال سے پہلے عشق کا لفظ محض ایک جنسی کشش کا نام تھا، جبکہ اقبال کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانیت کی فلاح اور ارتقاء کے لیے انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ اسی طرح فرہاد بھی ہماری شاعری کا اور کلاسیکی لوک کہانیوں کا ایک اہم کردار ہے، لیکن فیض اور اقبال کے ہاں فرہاد کو ایک مزدور کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ بلا شبہ علامت سے فن میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی علامت نگار محض اپنی ذات کے اندر سے علامتیں کشید کرے گا تو ان کا یہ ناپختہ عمل قاری کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے ابلاغ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات ضروری ہے کہ ہر قاری جو ہے ہر علامت کو نہیں سمجھ پاتا، اس کے لیے ایک خاص مزاج اور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا قاری کی سمجھ بوجھ اور فہم و فراست کو اس ضمن میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھا جائے تو علامت میں ہم بیان تو ایک چیز کی کرتے ہیں، لیکن اس کی وساطت سے کئی دیگر چیزیں بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلکہ ہم کہہ سکتے کہ علامت کی خوبی یہ ہے کہ وہ نئے امکانی دنیاؤں کو پیدا کرتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ علامت کے استعمال میں غیر سنجیدگی یا غیر عرضی کیفیات علامت کو غیر مؤثر بنا سکتی ہیں، جس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔
بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علامت کا استعمال یا تو مشکل پسندی کی وجہ سے ہے یا زندگی کی حقیقتوں سے فرار کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علامت نگار کا بنیادی مقصد علامت کے ذریعے فکر کو اور سوچ کو بیدار رکھنا ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ علامتوں کے استعمال سے یکسانیت اور سپاٹ بیانیے کی جو اکتاہٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامتوں کے استعمال سے ہی ہمیں فنی دنیا میں، فکری دنیا میں ایک ارتقاء کی صورت نظر آتی ہے۔